الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ معزز ناظرین، خوش و خرم عالی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنما اصول جو کہ قرآن مجید کے مکمل ضابطۂ حیات کی صورت میں دیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اپنی عالی زندگی کو جنت نظیر بنا سکتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ حیات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذل اور کامل بروز سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اس نمونے کی تجدید عملی اور علمی طور پر ہوئی۔ گویا آپ علیہ السلام اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہو، اور تم میں سے میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہترین ہوں کہ کامل مصداق تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے عاشروہن بالمعروف، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کو جتنے لوگوں نے بھی قریب سے دیکھا، مثلاً حضرت اماں جان کے دونوں بھائیوں، آپ کی مبشر اولاد، بہوؤں اور خادماؤں وغیرہ سبھی کا یہ کہنا ہے کہ آپ دونوں عام میاں بیوی کی طرح نہ تھے۔ آپ دونوں میں کبھی آپس میں جھگڑا نہ ہوتا تھا، کسی بات پر لڑائی نہ ہوتی، غرض جوڑا بے مثال تھا، اور آپس کی محبت ایسی تھی جو عام دیکھنے میں نہیں آتی۔ ایک بار حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھنے لگیں تو نیت باندھنے سے پہلے آپ نے حضرت مسیح موعود السلام سے کہا کہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے آپ کا غم نہ دکھائے اور مجھے آپ سے پہلے اٹھا لے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے بعد زندہ رہو اور میں تم کو سلامت چھوڑ کر جاؤں۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک نامی گرامی سجادہ نشین، یعنی ایک بہت بڑے پیر ہیں، لاکھ سے زیادہ ان کے مرید ہیں، اور خدا کے قرب کا انہیں دعویٰ بھی بہت بڑا ہے۔ ان کے بہت ہی قریب متعلقین میں سے ایک نیک بخت عورت کو کچھ مدت سے ہمارے
حضرت مسیح السلام کے ہاں رہنے کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت مسیح السلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر حیران ہو جاتی اور بار بار تعجب سے کہہ چکی ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب یعنی وہ پیر صاحب کا حال تو سراسر اس کے خلاف ہے۔ وہ جب بھی باہر سے گھر میں آتے ہیں تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اس بچے کو مار، بیوی سے تکرار کہ نمک کھانے میں زیادہ یا کم ہو گیا، یہ برتن یہاں کیوں رکھا ہے، وہ چیز وہاں کیوں دھری ہے، تم کیسی پھوڑ ہو، بد مذاق اور بے سلیقہ عورت ہو۔ اور کبھی جو کھانا طبع عالی یعنی طبیعت کے مطابق پسند نہ ہو تو سامنے پڑے ہوئے برتن کو دیوار سے پٹک دیتے ہیں، اور بس ایک کورہام گھر میں مچ جاتا ہے۔ عورتیں بل کر خدا سے دعا کرتی ہیں کہ شاہ صاحب باہری رونق افروز رہیں، یعنی گھر سے باہر ہی رہیں تو اچھا ہے۔ تو آج کل یہی معاملات بعض ہمارے گھروں میں بھی میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و تکرار کے ذریعے نوبت طلاق اور خلع تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے مقابل حضرت مسیح السلام کا یہ اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر معاملے میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور نہایت ہی حسین انداز میں دلجوئی بھی فرماتے۔ حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں پہل جب دہلی سے یعنی ابھی آپ کی نئی شادی ہوئی تھی قادیان آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود السلام کو گڑ والے چاول بہت پسند ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑے شوق سے ان کے پکانے کا انتظام کیا، تھوڑے سے چاول منگوائے اور اس میں 4 گنا گڑ زیادہ ڈال دیا، وہ بالکل راب بن گئی یعنی شیرہ بن گئے۔ جب دیگچی چولہے سے اتاری اور چاول برتن میں نکالے تو دیکھ کر سخت رنج اور صدمہ ہوا کہ یہ تو خراب ہو گئے ہیں اور ادھر کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں حضرت صاحب آ گئے، میرے چہرے کو دیکھا جو رنج اور صدمے سے رونے والوں کا سا بنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام دیکھ کر ہنسے فرمایا کہ کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے؟ پھر فرمایا نہیں، یہ تو بہت مزیدار ہے، میری پسند کے مطابق پکے ہیں، ایسے ہی زیادہ گڑ والے تو مجھے بہت پسند ہیں، یہ تو بہت اچھی ہیں، اور پھر بہت خوش ہو کر کھائے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھیں کہ حضرت صاحب نے مجھے خوش کرنے کو اتنے باتیں کیں کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ پھر حضرت مسیح موعود اسلام حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیے جانے والے مشورے کو بھی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دارالمسیح کے اس حصے میں جہاں حضور رہتے تھے وہاں ایک صحن ہے۔ گرمیوں میں رات کو حضور اور آپ کے سب گھر والے اس صحن میں سویا کرتے تھے، لیکن برسات کے موسم میں جب بارش ہوتی تو مشکل یہ پڑ جاتی کہ ساری چارپائیاں اٹھا کر کمروں میں لے جانی پڑتی۔ اس واسطے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ اس صحن کے ایک حصہ پر چھت ڈال دی جائے، یعنی برآمدہ سا بنا دیا جائے تاکہ بارش ہونے پر چارپائیاں اس کے اندر کی جا سکے۔ حضور نے حکم فرما دیا کہ ایسا ہی ہو۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ نے اعتراض کیا کہ ایسا نہ کریں کیونکہ اس سے صحن کی جو شکل ہے وہ خراب ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میری بیوی خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے اور میرے ان بیٹوں کی ماں ہے جن کے متعلق خدا نے مجھے بشارتیں دی ہیں، اس لیے میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، یہ برآمدہ بننا چاہیے۔ پھر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی بیمار ہوتی تو آپ علیہ السلام ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہمدردی فرماتے اور آپ کی خدمت کرنا ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے عمل سے آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ ہماری خدمت کرتی ہے، عند ضرورت وہ مستحق ہے
کہ ہم بھی اسی قسم کا سلوک اس کے ساتھ کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام علاج اور توجہ اللہ یعنی دعا ہی میں مصروف نہ رہتے، بلکہ بعض اوقات حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کو دباتے بھی تھے تاکہ آپ کو تسلی اور سکون مل سکے۔ پھر آج کل آئلی جھگڑوں کی ایک وجہ عادات میں اختلاف کا ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے مسائل کا بہترین حل ہمیں حضرت مسیح اسلام کے اس واقعہ میں ملتا ہے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ایک واقعہ سنایا کرتی تھیں کہ جب وہ نئی نئی قادیان آئیں تو چونکہ انہیں روشنی میں سونے کی عادت تھی، اندھیرے میں نہیں سو سکتی تھی، تو جب آپ سو جاتی تو حضور اس وقت روشنی بجھا دیتے کیونکہ حضور کو روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ پھر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی تو آپ اندھیرا دیکھ کر گھبرا جاتی اور حضرت صاحب دوبارہ روشنی کر دیتے۔ حضرت مسیح اسلام کو روشنی میں سونے کی عادت نہیں تھی، آخر حضور کو بھی پھر روشنی میں سونے کی عادت پڑ گئی۔ پھر تو یوں ہوا کہ گھر کے ہر کونے میں روشنی رہنے لگی، سیڑھیاں کیا، غسل خانہ کیا، کمرہ کیا، صحن کیا، سب جگہ روشنی کی جاتی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے اس وقت بجلی نہیں تھی، تیل کے لیمپ وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے۔ کبھی کبھار حضرت اماں جان محبت سے حضور کو یاد دلایا کرتی کہ آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ روشنی میں سو نہ سکتے تھے، اور اب گھر کے کونے کونے میں روشنی نہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ حضرت صاحب یہ بات سن کر ہمیشہ خوشی سے مسکرا اٹھتے۔ ایک دفعہ ایک دوست کی درست مزاجی اور بد زبانی کا ذکر ہوا اور شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام بہت دیر تک عورتوں کے ساتھ معاشرت نسواں کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے اور آخر پر فرمایا کہ میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگے بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے، اور بائیں ہمہ کوئی دل آزار اور درش کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا۔ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ہمارے بزرگوں کی عائلی زندگی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ انہوں نے حضرت مسیح اسلام اور خلفائے سلسلہ کے ارشادات کی اخلاص و وفا کے ساتھ کامل اطاعت کی تھی۔ صحابی حضرت مسیح موعود اسلام حضرت مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خاکسار کی والدہ کے پھپھا تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تحصیل سرہند میں اپنی ہیڈ کوارٹر میں تھا۔ کسی معاملہ کے متعلق میں اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور 2-3 دن تک ہماری بحث ہوتی رہی، جھگڑا چلتا رہا۔ تیسرے دن مجھے خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور نے مجھے فرمایا کہ دیکھو میاں، اپنی بیوی سے سختی سے پیش نہ آیا کرو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور کبھی اگر بھول کر ان سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس واقعہ کے یاد آتے ہی فوراً استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنے ماحول میں ارد گرد بسنے والے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جن گھروں میں میاں بیوی کے حقوق، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے والے ہوں گے یا ہوتے ہیں، ان گھروں میں پیار اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے اور ایک جنت نظیر گھر کا نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان گھروں میں بچوں کی تربیت بھی نہایت اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہیں، وہ گھر تلخیوں، کدورتوں اور نفرتوں کی اماج گاہ بن جاتے ہیں، ان کی اولاد بھی بگڑ جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقوی کا ہو جاؤ۔
اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی اور دعا کرو۔ جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو، اسی قدر کوشش اس امر میں بھی کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کی بہت زیادہ خبر گیری کرتے اور ساتھ ساتھ تربیت کرتے نظر آتے، اور سب سے بڑھ کر وہ دعائیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مانگی، جن کا فیض قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت مسیح السلام فرماتی ہیں کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے مضمون کو اچھی طرح سمجھا دیا اور بچوں کو بچپن میں ہی دعائیں کرنا بھی سکھلائی۔ اس بارہ میں آپ کی صاحبزادی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں چھوٹی لڑکی تھی تو حضور نے کئی بار فرمایا کہ میرے ایک کام کے لیے دعا کر دیا کرنا۔ آپ فرماتی ہیں یہ اس لیے ہوتا تھا کہ بچوں کو ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے بھی دعائیں کرنی ہے، اور دعاؤں کی عادت پڑ جائے اور بچے جان لیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مانگو گے تو پاؤ گے۔ حضرت عبد الرحیم درد صاحب ایم اے نے ایک دفعہ صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات و واقعات کے متعلق دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صاحب کیا کبھی کسی پر ناراض بھی ہوتے تھے؟ مرزا سلطان صاحب نے جواب دیا کہ ان کی ناراضگی صرف دینی معاملات میں ہوتی تھی، اس کے علاوہ ان کی ناراضگی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود السلام اپنے اس حجرے میں کھڑے تھے جہاں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ بھی پاس تھیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے مرزا نظام دین جو آپ کے سخت مخالف تھے کا نام لیا، لیکن صرف نظام دین کہا۔ آپ علیہ السلام نے ٹوکا اور کہا میاں آخر وہ تمہارا چچا ہے، اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی کس قدر نگرانی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سیر کو تشریف لے گئے۔ راستے میں کیکر کا درخت گرا ہوا تھا، بعض دوستوں نے اس کی شاخوں کی مسواکیں بنوا لیں۔ صاحبزادہ مرزا محمود صاحب بھی ساتھ تھے، ایک مسواک کسی نے ان کو بھی دی۔ انہوں نے بے تکلفی اور بچپن کی وجہ سے کہا ابا مسواک لے لے۔ حضور علیہ السلام نے مسکراتے فرمایا میاں پہلے ہمیں یہ بتلاؤ کہ کس کی اجازت سے یہ مسواکیں حاصل کی گئی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی صاحب نے مسواکیں زمین پر پھینک دیں۔ دیکھیں کتنے پیار سے دیانتداری اور اس کے حلال کی طرف توجہ دلا دی۔ سردیوں کا موسم تھا، آپ علیہ السلام نے واسکٹ پہن رکھی تھی۔ صاحبزادہ محمود احمد صاحب نے ایک اینٹ کا ٹکڑا آپ علیہ السلام کی جیب میں ڈال دیا۔ جب آرام کرنے کے لیے حضرت مسیح السلام لیٹے تو وہ اینٹ کا ٹکڑا چبھنے لگا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو دبا رہے تھے، ان کو فرمایا کہ چند دنوں سے ہماری پسلی میں درد ہے۔ میر حامد علی صاحب نے جسم پر جب ہاتھ پھیرا تو اینٹ پر ہاتھ لگ گیا۔ عرض کیا کہ حضور اینٹ تھی جو چبھی تھی۔ اس پر حضور نے فرمایا اوہو، محمود نے میری جیب میں ڈالی تھی اور کہا تھا اسے نکالنا نہیں، میں اس سے کھیل لوں گا۔ اس طرح بچے کی دلداری بھی کی اور ان کی رکھوائی ہوئی چیز کی حفاظت کر کے امین ہونے کا بھی سبق دیا۔ پھر حضرت مسیح السلام کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا گھر جو تھا روپے پیسے سے خالی تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک رات قبل اپنا وہ آخری روپیہ جو آپ کے پاس تھا وہ بھی ایک گاڑی بان کو شام کی سیر کے لیے دے دیا تھا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح السلام کی وفات کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام المومنین نے ہم سب بچوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں صبر کی تلقین کی اور درد سے فرمایا بچوں، گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ آج تمہارے ابا ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے، بلکہ انہوں نے تو آسمان پر ہم سب کے لیے دعاؤں کا
ایک بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تم سب کو وقت پر ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ کوئی رسمی تسلی نہیں تھی، بلکہ یہ خدائی آواز اور سیدنا حضرت مسیح السلام کے اس شاندار الہام الیس اللہ بکافٍ عبدہ کی تجدید تھی۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو حضرت مسیح السلام کی روحانی اولاد میں شمار کرنا چاہتے ہیں اور حضرت مسیح السلام کی دعاؤں کا وارث بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی حضرت مسیح السلام کے اس عملی نمونہ کو اپنانا ہوگا۔ خاکسارہ اپنی گزارشات کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصیص کے اس ارشاد پر ختم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر میاں بیوی میں، ماں باپ میں ناچاکی اور جھگڑے شروع ہو رہے ہیں تو پھر بچوں کی تربیت اور ان میں تقویٰ پیدا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کی خاطر ہمیں بھی اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مسیح السلام کے اس عملی نمونہ کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔